فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ ترجمہ ہے بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ، اور یہ ہم آج کل حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 15 پر ہم آ گئے ہیں اور 9ویں فصل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نشست میں آغاز کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے 10ویں فصل بھی اسی نشست میں پڑھی جائے۔ چلیے آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ ریڈنگ کے پارٹ 15 میں کتاب کے صفحہ 187 پہ لکھا ہے 9ویں فصل، اور عنوان ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی کرامات اور منازل۔ آئیے جانتے ہیں۔ پیج 188 اور 189 ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ کی روایت۔ لکھا ہے جناب میمونہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر بھیجا تاکہ انہیں آٹا پیس دوں۔ جب میں وہاں پہنچی تو آپ سلام اللہ علیہ کھڑی تھیں اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔ میں فوراً واپس بارگاہ نبوت میں پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عجیب واقعے کی خبر دی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما اللہ رب العزت کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کمزوری کا علم ہے اور اس نے چکی کو وحی کی تو وہ آٹا پیسنے لگی۔ ابو صالح مودن نے اسے مناقب فاطمہ سلام اللہ علیہ میں روایت کیا ہے۔ تو یہاں پر ساتھ ساتھ حوالہ دیا ہوا ہے کہ لسان المیزان، اور جلد نمبر یہاں پہ مٹا ہوا ہے ہلکا سا، اور صفحہ نمبر ہے، ہاں جلد نمبر شاید 5 ہے اور صفحہ نمبر 65 ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ سے روایت۔ یہاں پہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، یہی نام ہے، لکھا ہے بعض اوقات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عبادت خداوندی میں اس قدر محو ہو جاتی کہ آپ کو اپنے چھوٹے بچے بھول جاتے، اور جب وہ رونے لگتے تو ان کا جھولا خود بخود جھولنے لگتا، فرشتے آ جاتے اور جھولے کو متحرک کر دیتے۔ حوالہ ہے البہار، جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 45، اور تیسرے نمبر پہ اب نام آ گیا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ اٹھیں اور یہ گوشت کی ران لے لیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ گوشت کی ران لی اور دسترخوان بچھایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام سب نے تناول کیا، اور وہ سب اس ران کو مسلسل 13 دن تک کھاتے رہے۔ ایک دن جناب ام ایمن رضی اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور کوئی کھانا دیکھا تو اور عرض کیا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہم کئی دنوں سے کھا رہے ہیں۔ جناب ام ایمن بارگاہ عصمت و طہارت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں پہنچیں اور عرض گزار ہوئیں کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہ، جب ام ایمن کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پہلے آپ کے اور آپ سلام اللہ علیہ کے بچوں کو پیش کی جاتی ہے، اور جب کوئی کھانا میری سیدہ کے پاس ہو تو اس میں کنیز کا حصہ نہ ہو
تو لکھا ہے کہ یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہ گوشت ام ایمن کے حوالے کر دیا اور انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور وہ گوشت ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زہرا، اگر یہ گوشت ام ایمن رضی اللہ کو نہ دیتی تو قیامت تک تمہاری اولاد اسے کھاتی رہتی اور وہ ختم نہ ہوتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ برتن کے جس میں گوشت تھا وہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس برتن کو ہمارے قائم علیہ السلام اپنے زمانے میں استعمال کریں گے۔ یہاں پر حوالہ ہے البہار، جلد نمبر 43، صفحہ نمبر 45۔ ہم اگلا 4 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کی روایت، لکھا ہے ایک دن حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا گھر میں کوئی کھانا رکھا ہے کہ بھوک لگی ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ اس مقدس ذات کی قسم کہ جس نے میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے شرف سے مشرف کیا، اس وقت گھر میں خورد و نوش کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ جو کھانا کھایا وہی تھا جو سب نے مل کر کھایا تھا۔ اب تو کچھ باقی نہیں بچا جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ 2 دن ہو چکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں پکا۔ اگر کچھ ہوتا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی ذات پر آپ علیہ السلام کو ترجیح دیتی اور وہ چیز آپ کے حضور پیش کر دیتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں، ورنہ میں کچھ کرتا۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو آپ علیہ السلام کے اختیار میں نہیں، حضرت علی علیہ السلام اختیار میں نہیں۔ اب آگے پیج 190 اور 191 ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر آئے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہ ضرور مدد کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے 1 دینار کسی سے قرض لیا اور ارادہ کیا کہ گھر کے لیے خورد و نوش کا سامان خریدیں۔ دیکھا تو سامنے مقداد رضی اللہ کھڑے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے، گرمی سے ان کا برا حال ہے، ان کے پاؤں میں بھی کچھ نہیں، لیکن وہ شدید مشکل میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے مقداد رضی اللہ، اس وقت اس تیز دھوپ میں کیا کام ہے؟ تو مقداد نے عرض کیا مولا مجھے جانے دیں اور مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنی مصروفیت کی طرف توجہ دیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے برادر، میں تمہاری مشکل کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں، تم مجھ سے پوشیدہ نہ رکھو، یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے۔ جناب مقداد رضی اللہ نے عرض کیا کہ جب آپ علیہ السلام کا اصرار ہے تو میری مشکل یہ ہے کہ اس مقدس ذات کی قسم کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، میرے اہل و عیال بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، اس لیے گھر چھوڑ کر یہاں کھڑا ہوں، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو بھوک سے روتا بلکتا دیکھا تو زمین پر قدم رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ اے میرے حبیب، یہ ہے میری داستان۔ اب یوں ہوا کہ انسانیت سے عشق رکھنے والے امام علیہ السلام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو اچھل پڑے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اے مقداد رضی اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جو تمہارا حال ہے میرا حال بھی وہی ہے۔ میں نے ابھی 1 دینار قرض لیا ہے، یہ تم لے لو اور اپنے گھر والوں کے لیے سامان خورد و نوش خریدو اور انہیں کھلاؤ، میں تمہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے وہ دینار جناب مقداد رضی اللہ کے حوالے کیا اور خالی ہاتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پہنچے اور وہاں نماز ظہرین اور مغرب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کے قریب آئے اور امام علیہ السلام کے پاؤں پر پاؤں رکھا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرے پیچھے چلیں۔ امام علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پر آئے تو فرمایا اے ابو الحسن علیہ السلام، کیا تمہارے گھر کھانا موجود ہے؟ تو امام علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے گھر کے حال سے باخبر تھے۔
تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں ہم تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلیں یا نہیں، یا یہیں سے تم سے رخصت ہو جائیں؟ تو امام علیہ السلام نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و پیار میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ گھر چلیں۔ اس دوران رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی کہ آج اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شام کا کھانا تناول کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصلی بندگی پر محو عبادت ہیں، اور مصلی کے قریب ایک تشت رکھا ہوا ہے جس سے بھاپ اٹھ رہی ہے۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو اپنی نماز تمام کی اور فوراً اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سلام عرض کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بی بی سلام اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا۔ پھر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ان کے سر مبارک پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور پوچھا شام کیسے کی ہے؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیاں عطا فرمائے، بہت بہتر۔ اس دوران سیدہ سلام اللہ علیہ نے تشت اٹھایا اور اپنے بابا حضور کے سامنے رکھ دیا۔ امام علی علیہ السلام نے حیرت کے ساتھ اس امر کو دیکھا کہ خوشبودار کھانا ہے کہ جس کی خوشبو نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور فوراً فرمایا کہ کیا آج آپ علیہ السلام نے اللہ کے واسطے سے کہا تھا کہ ہم نے پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو پھر لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ سیدۃ النساء العالمین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا مہربان اللہ خوب جانتا ہے کہ آسمان میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے، میں جو کچھ بھی کہتی ہوں حق کہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اب آپ علیہ السلام کے پاس ہے میں نے زندگی بھر ایسا کھانا نہ دیکھا اور نہ ہی ایسی خوشبو محسوس کی ہے اور نہ اس جیسا زندگی بھر لذیذ اور خوشگوار کھانا کھایا ہے۔ اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ امام علی علیہ السلام کے شانے پر رکھا اور اسے حرکت دے کر فرمایا۔ سامعین ہم آ گئے پیج 192 نمبر 193 پر۔ تو اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ امام علی علیہ السلام کے شانے پر رکھا اور اسے حرکت دے کر فرمایا کہ یا علیو ھذا ثواب الدینارو وَھَذَا جزاء الدینارو ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یا علی علیہ السلام یہ اس دینار کا ثواب ہے، یہ اس دینار کا اجر ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ذات بے حساب رزق عطا کرتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھرائے، آپ نے روتے ہوئے فرمایا اللہ کا شکر ہے اور حمد ہے، وہ دنیا سے تمہیں اس وقت تک رخصت نہیں کرے گا کہ جب تک وہ تمہارے حق میں وہی سب کچھ نہ کر دے کہ جو اس نے حضرت زکریا کے حق میں کیا تھا۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، خدا بند عالم پر تم پر وہی احسان فرمائے گا جو اس نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر کیا تھا۔ ارشاد خدا بندی ہے سورہ آل عمران آیت 37 ترجمہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس محراب عبادت میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس اچھے کھانے موجود ہیں، پوچھتے اے مریم یہ تمہارے پاس کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ کھانے میرے پروردگار کی طرف سے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بعد حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، دیا ہوا ہے کہ حافظ یا دمشقی، حافظ دمشقی دال میم شین قاف چھوٹی ہے نے کتاب اربعین طوال میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ذخائر العقبہ، ایک اور حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 45 سے لے کے 47 تک۔ یہ تمام حوالہ جات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیے۔ اور اب ہم ابھی تک ہم نے 4 نمبر پہ پڑھا تھا، میں دوبارہ دہرا لیتی ہوں۔ پہلے نمبر پہ حضرت میمونہ کی روایت، دوسرے پہ بھی میں حضرت
میمونہ کی دوسری روایت، پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت تیسرے نمبر پہ پڑھی تھی، چوتھے پہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہم پڑھ رہے تھے، تفصیل تھی کافی، اور اب پانچویں نمبر پہ آ گئی ہے انس بن مالک رضی اللہ سے روایت۔ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں، اور صفحہ 193 پہ ہم آ جائیں گے اسے پڑھتے ہوئے۔ روایت یوں ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ مجھ سے حجاج بن یوسف نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے ہانڈی چلا رہی ہیں اور ہانڈی میں ابال آ رہا ہے۔ تو انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں یہ حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئیں تو اس وقت بی بی سلام اللہ علیہا حسنین شریفین علیہم السلام کے لیے حریرہ بنا رہی تھیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے ہانڈی کو چلا رہی ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ جلنے سے محفوظ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا کہ اے میری دختر، اس واقعے کو کسی کے سامنے مت بیان کرنا، کیونکہ اس بات میں ان کی عزت و عظمت کا بہت بڑا بیان ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور فرمایا کہ لوگ اس بات کو عظیم جانتے ہیں، پھر تکبر کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ہانڈی اور آگ کو دیکھا اور سنا۔ تو آئیے یہاں پر عربی میں پورا پیراگراف ہے اور ساتھ ہی ترجمہ ہے۔ لکھا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تھے، تو اس کے بعد کا یہ ہے کہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت عطا کی، اپنی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا، تم سب لوگ سن لو اور دیکھ لو، اللہ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گوشت، پوست، خون، جسم اور بالوں پر آگ کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی ذریت اور شیعوں کو آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ بے شک وہ وارث انبیاء علیہ السلام بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں کہ جن کی آگ، سورج اور چاند اطاعت کریں گے اور ان کی سپاہ میں جنات تلواریں چلائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پورے ہوں گے، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ افسوس اور افسوس اور افسوس اس پر کہ جو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فضل و شرف میں شک کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو اور بار بار لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو ان کے شوہر علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سے عداوت رکھے اور ان کے فرزندوں کی امامت سے راضی نہ ہو۔ بے شک فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک مقام ہے، ایک موقف ہے۔ فاطمہ کو مجھ سے پہلے دعوت دی جائے گی اور وہ شفاعت کریں گی اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، وہ جس سے خوش ہوں گی وہ اس کی شفاعت کریں گی۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ شیخ حسن دمستانی نے اس واقعے کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، جن کا مفہوم یوں ہے، انورٹڈ کاما کہ بطول عظمیٰ کی اس ہانڈی کے ماننے سے انکار جو آگ پر چڑھی ہوئی کھول رہی تھی اور بطول سلام اللہ علیہ اس میں اپنے مبارک ہاتھ ڈالے ہوئے تھیں۔ یہ غیر معمولی ہستی ہیں، یہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی اتباع میں موجودات ہیں، یہ مظہر اسرار ذات جلی ہیں، یہ اللہ کے مخفی رازوں کا خزانہ ہیں، انسانی شکل و شمائل میں حور ہیں۔ جب انہیں کوئی خاتون دیکھتی ہے تو وہ انہیں ازراہ شک دیکھتی رہتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے، وفات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بلادی بہرانی، صفحہ نمبر 12۔ اور اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ پر ہم آئے جہاں پہ لکھا ہے کعب الاحبار کی روایت، کاف عین بے الف لام الف ہے بے الف رے، کعب الاحبار کی روایت، اور یہ نمبر 6 پر ہے۔ نمبر 5 پہ ہم نے ابھی پڑھا، تو میں بار بار اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میں غلط کہیں بھول نہ جاؤں۔ 5 پہ ہم نے پڑھا تھا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت، اور اب 6 نمبر پہ کاف عین بے کعب الاحبار کی روایت۔ لکھا ہے کعب الاحبار سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تبع نازنین ناساز ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر کسی چیز کو دل چاہتا ہے تو بیان کریں، تو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے انار کی خواہش ظاہر کی
امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے متفکر ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے پاس انار خریدنے کے لیے کوئی رقم نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ خالی تھے، اور پھر آپ علیہ السلام بازار کی طرف چل دیے اور کسی خاص دوست سے 1 درہم قرض کیا اور اس سے انار خریدا اور گھر کی طرف لوٹ آئے۔ امام علیہ السلام نے راستے میں ایک بیمار کو پڑے ہوئے پایا جو ایک ویرانے میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امام علیہ السلام کے قدم رک گئے اور اس سے پوچھا، اے شیخ، تمہارا دل کس چیز کی خواہش کرتا ہے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا، یا علی علیہ السلام، میں 5 روز سے یہاں پڑا ہوں، میری خبرگیری اور احوال پرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا تک بھی نہیں ہے کہ اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں، کیا مل جائے گا؟ تو ساتھ میں لکھا ہے کہ صاحب جود و سخا امام علیہ السلام نے سوچا کہ قرض لے کر ایک انار خریدا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر انار اسے دے دیا تو دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ تو ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگر سائل کو محروم کرتا ہوں تو ارشاد خداوندی ہے کہ ترجمہ کے سائل کو نہ جھڑکو۔ اب یہ جو سائل کو نہ جھڑکو، یہ سورہ ضحیٰ، ضاد ہے چھوٹی اے اور ہے کے اوپر کھڑا الف ہے، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 10 کا ترجمہ تھا کہ سائل کو نہ جھڑکو۔ تو اس میں لکھا ہے کہ تو پھر، اور اگر سائل کو محروم کرتا ہوں تو ارشاد خداوندی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ ساتھ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں نبی کا فرمان کہ سائل گھوڑے پر سوار ہو تب بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاؤ۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے انار توڑا اور بیمار کو کھلا دیا اور وہ بیمار صحت یاب ہو گیا۔ ادھر خداوند عالم نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی شفا عطا فرمائی۔ امام علیہ السلام خالی ہاتھ حیران و پریشان گھر آئے تو اچانک آپ علیہ السلام کی نظر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر پڑی، جو اچھا یہاں پہ یہ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، لکھا ہے کہ جو کاموں میں امور خانہ داری میں مصروف تھیں، تو آپ علیہ السلام نے شکر پروردگار کی ادا کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ابو الحسن، آپ علیہ السلام پریشان نظر آتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ جب آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے بیمار کو انار کھلایا، اس وقت سے میری انار کھانے کی خواہش ختم ہو گئی اور پروردگار عالم نے مجھے شفا دے دی۔ سامعین، ہم پیج 196 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 197 پیج بھی ہے، وہ بھی پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفایابی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس دوران دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ دستک دینے والے نے کہا، میں سلیمان رضی اللہ ہوں، دروازہ کھولیں۔ امام علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ کے ہاتھ میں ایک طبق ہے، توئے بے قاف طبق ہے جو سرپوش سے بند ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ نے وہ طبق امام علیہ السلام کے حضور رکھ دیا۔ پوچھا، اے سلیمان رضی اللہ، یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو جناب سلیمان رضی اللہ نے عرض کیا کہ اے میرے مولا علیہ السلام، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی کے لیے بھیجا ہے۔ امام علیہ السلام نے طبق کو کھولا تو اس میں 9 عدد انار تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیمان رضی اللہ، اگر یہ ہمارے لیے ہیں تو ان کی تعداد 10 ہونا چاہیے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ ہم پڑھیں گے، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کا، کہ جس نے ایک نیکی انجام دی تو اس کے واسطے اس طرح 10 نیکیاں ہوں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سن کر حضرت سلیمان ہنس پڑے اور اپنی جیب سے ایک انار نکال کر تشت میں رکھ دیا اور کہا، یا علی علیہ السلام، انار تو 10 ہی تھے، مگر آپ علیہ السلام کی آزمائش مطلوب و مقصود تھی، میں آپ علیہ السلام کو آزما رہا تھا۔ یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے درۃ الناصحین، دال پہ پیش ہے رے اور پھر گولتا درہ اور پھر الف لام نون الف سواد ہے یہ نون، درۃ الناصحین، خوبوئی خے واو بے واو چھوٹی ہے، خوبوئی، صفحہ نمبر 66۔
اور اب ہم آگے ہیں 7واں پوائنٹ پڑھتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے حدیث ہجوم، ہے جیم واو میم. لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین علیہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر ہجوم کیا. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو ازراہ جبر و کراہ اپنے دربار میں لے گئے اور دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں. امام علیہ السلام نے حضرت سلیمان رضی اللہ سے فرمایا کہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا کرنے سے روکو. اب یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ کے جو کہ اس کا حوالہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مدینہ منورہ کے دونوں طرف لرز رہے ہیں اور وہ زمین میں دھنسنے کو ہیں، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پر حوالہ ہے احقاق الحق جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 150 اور 151. اور 8ویں نمبر پہ یہ آخری نمبر ہے 8واں جس میں نام لکھا ہے، ہیڈنگ ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کی حدیث. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں اوپر اٹھ چکی ہیں. دیواریں کچھ اس قدر بلند ہو چکی تھی کہ اگر کوئی آدمی نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ آسانی سے گزر سکتا تھا. میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے حضور عرض کیا کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر عالمین کی طرف بھیجا ہے. اگر آپ سلام اللہ علیہ کے دست مبارک بارگاہ الہی میں اٹھ گئے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، مدینہ طیبہ زمین میں دھنس جائے گا. جناب سلیمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر تشریف لے گئی تو مسجد کی دیواریں زمین پر آ بیٹھیں. حوالہ نوٹ کیجئے بیت الاحزان صفحہ نمبر 87. تو یوں ہم نے 9ویں فصل کو مکمل کیا اور اب آئیے 10ویں فصل پڑھتے ہیں. پیج 198 کے اوپر لکھا ہے 10ویں فصل اور اس کا عنوان ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں عظمت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ. آئیے اب ریڈنگ کا آغاز پیج 199 سے ہو رہا ہے. یہاں پر بھی نمبر وار تفصیلات ہیں. نمبر 1 پہ لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کی حدیث. ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو آگاہ رہو، میں تمہیں اپنے کچھ اوصاف و احادیث بتاتا ہوں. سامعین نے عرض کیا کہ اے مولا ضرور بیان فرمائیں. سبت رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر کی تو اپنے خانہ اقدس کا دروازہ مسجد میں رکھا تو مہاجرین و انصار نے بھی اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں رکھ دیے. اس دوران پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو ظاہر و آشکار کرے تو آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ سبحانہ کا حکم ہے کہ تمام اصحاب انصار اور مہاجرین اپنے گھروں کے وہ دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں وہ بند کر دیں. اگر کسی نے اپنا دروازہ بند نہ کیا تو اس پر عذاب الہی آ سکتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ عذاب آئے وہ اپنے دروازے فوراً بند کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ بن عبد المطلب کے پاس اپنا حکم بھیجا کہ چچا جان اپنے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف سے بند کر دیں. حضرت عباس رضی اللہ نے جواب دیا میں نے اللہ کا حکم سنا، میں اسے تسلیم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم حضرت عباس رضی اللہ کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے پہنچایا تھا. اس دوران حضرت عباس رضی اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف آئے تو دیکھا کہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ حسنین شریفین علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر ہیں. حضرت عباس رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ سلام اللہ علیہ ادھر کیوں تشریف فرما ہیں؟ بالکل ایسا منظر ہے کہ شیروں کے لیے ماں بیٹھی ہو. اور کہا کہ اے فاطمہ شیروں کو لیے ماں بیٹھی ہو.
یہاں پہ لکھا ہے ایسا منظر ہے کہ شیروں کے لیے ماں بیٹھی ہو، اور کہا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، شاید تم نے سمجھ رکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو تو مسجد سے نکال دیں گے اور چچا کے بیٹے کو رہنے دیں گے۔ اسی دوران وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی دختر سے پوچھا اے نور نظر، اس طرح یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کیا اپنے گھر کے دروازے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہم پیج 200 پر آ گئے ہیں، 201 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے مسجد کی طرف سے دروازے بند ہوں، اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم سے مستثنا کیا ہے۔ بے شک تم نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ وہاں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کروں۔ میری درخواست ہے کہ میرا دروازہ مسجد کی طرف سے کھلا رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا تو پھر ایک جھروکا کھولنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں اپنا منہ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لیا کروں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس امر کی اجازت بھی نہیں فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک سوراخ کی اجازت دے دیں، میں اپنی ایک ہی آنکھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر لیا کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اس ذات اقدس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں نے تم لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے اور نہ ہی میں نے اہل بیت علیہ السلام کو مسجد میں رہنے دیا ہے۔ اللہ ہی نے اہل بیت علیہ السلام کو مسجد میں رہنے دیا ہے اور تمہیں مسجد سے باہر نکالا ہے۔ اور اب آئیے یہاں پر یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے یہاں پر محمد بن قیس رضی اللہ کی روایت، آئیے پڑھتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے رخصت ضرور ہوا کرتے، اور جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے اور کافی دیر تک وہاں قیام فرماتے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے، ادھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے لیے چاندی کے 2 کنگن گلو بند اور بندے بنوائے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا تاکہ اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر نامدار علیہ السلام کا استقبال کریں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے اور اپنی دختر کے گھر آئے تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر ٹھہرے رہے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ واپس چلے جائیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک اپنی بیٹی کے ہاں ٹھہرے رہے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور ممبر پر بلند ہوئے۔ ادھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کا رخ انور پڑھ لیا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فوراً وہ کنگن، گوشوارے اور ہار اتارے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے اور عرض کیا ہے کہ یہ سامان راہ خدا میں قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کے گھر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ پدر اپنی بیٹی پر قربان جائے، اسے میری نور نظر، اے میری نور نظر، یہ مال دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر کی قدر و قیمت ہوتی تو پھر اس دنیا میں کافر کو ایک پیالہ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے، بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 20 اور کشف الغمہ صفحہ نمبر 453۔
اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا محمد بن قیس کی روایت، اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند بیٹی کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے اور کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتے اور اپنی مسند پر بیٹھ جاتے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کے گھر جاتے تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مسند پر بٹھاتی۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ لکھا ہے صوبان کی روایت سے ہے، صوبان کی روایت لکھا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ودا کرتے، اور جب واپس مدینہ منورہ آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، سلام کرتے، احوال پرسی کرتے۔ یہ بھی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے۔ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451۔ ہم کتاب کے صفحہ 202 پر آ گئے ہیں۔ 4 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم 5واں پوائنٹ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔